بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پاکستانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بڑی خوشی کی خبر ہے، بڑی زبردست خبر ہے جناب۔ اب الحمدللہ ہمارا ملک پاکستان ترقی کی راہوں پر گامزن ہو چکا ہے۔ اور اکثر لوگ بات کرتے تھے جی انڈیا ہم سے بہت آگے نکل گیا، انڈیا ہم سے بہت آگے نکل گیا، انڈیا نے یہ کر دیا، انڈیا نے وہ کر دیا۔ تو ہماری گورنمنٹ نے بھی ہمارے بارے میں سوچا، خصوصاً جناب ابھی پہلی گورنمنٹ تو ہمارے بارے میں سوچتی ہی رہی ہے، لیکن ابھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کے جناب وزیر اعلیٰ سی ایم پنجاب جو ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے بہت سوچ و بچار کے بعد اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا یار کہ بڑے عرصہ ہو گیا ہے، کہ مطلب ایک لانگ ٹائم ہو گیا ہے کہ ہم یہ بات سن رہے ہیں کہ انڈیا فلاں میدان میں ہم سے آگے نکل گیا، فلاں میدان میں ہم سے آگے نکل گیا۔ جناب انہوں نے کیا کر دیا، ٹیسلا نے وہاں پہ جا کے پلانٹ لگا دیا، آئی فون نے اپنے کسٹمر کیئر سینٹر وہاں پہ اپنا بنا دیا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ تو کتنا آگے نکل گیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کیا پکڑ نہیں سکتے۔ تو پھر انہوں نے اپنے وزیروں و مشیروں کے ساتھ مشورہ کیا، جناب پتہ لگایا جائے کتنا ہم سے وہ آگے نکل چکا ہے۔ تو انہوں نے جناب واگا بارڈر پہ گئے، وہاں سے پتہ کرایا جناب انڈیا ہم سے کتنا آگے ہے، کتنے فٹ ہم سے آگے ہے۔ تو پتہ چلا جناب ہم سے 2017 میں 17-18 میں ہم نے جو ہے وہ واگا بارڈر کے اوپر جھنڈا لگایا تھا 420 فٹ، ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ 2022 میں ہمیں جو ہے نا وہ نیچے دکھایا۔ انہوں نے جناب واگا بارڈر کے اوپر جھنڈا لگا دیا 480 فٹ کا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ساری کیلکولیشن کرنے کے بعد ان کو پتہ چلا جناب وہ تقریباً ہم سے زیادہ تو آگے نہیں ہے، 60 فٹ ہی آگے ہے۔ تو لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب 60 فٹ آگے ہے، ہم اب اس دفعہ 20 فٹوں سے آگے نکل جاتے ہیں، یہ سارے ریکارڈ توڑ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جناب ہم 20 فٹوں سے آگے نکل جائیں گے، دنیا کو بھی ہم دکھا دیں گے کہ ہم کتنے جو ہے نا وہ محنتی ہیں، کتنے ہماری جو سوچ ہے وہ کتنی بڑی ہے، اور راتوں رات ہم کیسے آگے نکل سکتے ہیں۔ تو ساری دنیا کی نظریں جمی ہوئی تھی انڈیا کے اوپر۔ تو محسن نقوی صاحب نے کہا کہ ہم ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں، ہم اتنا آگے نکلیں گے، اتنا آگے نکلیں گے، زیادہ بھی آگے نہیں نکلیں گے، 20 فٹ آگے نکلیں گے، تاکہ پیچھے ہم مڑ کے دیکھ سکیں جناب انڈیا کیا کر رہا ہے، کہاں پہنچا ہے۔ اگر وہ تھوڑا اس نے ہلنے جلنے کی کوشش کی، اگر ہمیں اگین بیٹ کرنے کی کوشش کی، دوبارہ ہمیں ہرانے کی کوشش کی، تو پھر ہم اس سے زیادہ آگے نکلنے کا بھی سوچ سکتے ہیں۔ فی الحال ہم نے ان سے 20 فٹ آگے نکلنے کا سوچا ہے۔ وہ کیسے سوچا ہے جناب؟ محسن نقوی صاحب اور ان کی کابینہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، انہوں نے کہا جناب ہم ایسے آگے نکلتے ہیں کہ لاہور میں لبرٹی چوک میں ہم 500 فٹ لمبا جھنڈا لگا دیتے ہیں۔ اس کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ جناب کتنی لاگت آئے گی، کتنا پیسہ آگے لگ جائے گا۔ یہ تو ہم کتنا عرصہ جناب دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا ہم سے آگے نکل گیا، یہ تو ٹوٹل 40 کروڑ روپیہ لگاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا۔ 500 فٹ اونچا جھنڈا لگاتے ہیں، 40 کروڑ روپیہ جو ہے نا وہ منظور کر دیا محسن نقوی صاحب نے۔ انہوں نے کہا لو جی انڈیا سے ہم 20 فٹ آگے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لو بجٹ اور نکل جاؤ انڈیا سے آگے۔ اب نہ تو ہمیں کسی پریشانی کی ضرورت ہے، نہ ہی ہمیں اندر سے کڑنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ ہی ہمیں اب انڈیا سے جیلس ہونے کی ضرورت ہے کہ یار وہ کتنی آگے نکل گئے ہیں۔ اب الحمدللہ آپ شانت رہیں، آپ ذہنی خوشی اور مسرت محسوس ہوگی یہ بات سن کر کہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب ہم 20 فٹ 14 اگست کو نیشنل ڈے ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ الحمدللہ ہم 20 فٹ جو ہے نا وہ انڈیا سے آگے نکل جائیں گے۔ لیکن خطرہ باقی رہے گا، کیونکہ انڈیا کا تو جو ہے وہ نیشنل ڈے وہ 16 اگست کو آتا ہے، 16 اگست کو۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ان کو پتہ چل جائے کہ جناب پاکستان ہم سے 20 فٹ آگے نکلنے لگا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ اتنے سیانے نہیں ہیں، وہ اتنے زیادہ سیانے، وہ تو بالکل پاگل بندے ہیں وہ، کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے، وہ ٹیسلا کا پلانٹ وہاں پہ انہوں نے لگوا لیا، آئی فون کا، باقی آئی ٹی کے مقام بے شمار مقام مطلب کے لیے انہوں نے ایسے سسٹم بنائے ہیں کہ وہ ہم سے بہت آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہونا، اس کا ان کو فائدہ کیا ہونا؟ فائدہ تو جناب تب ہوگا جناب ان کا جھنڈا اوپر ہوگا۔ اصل بات تو جھنڈے کے اور ڈنڈے کی ہے۔ تو انہوں نے جناب ڈنڈا بھی چھوٹا رکھا ہوا، اب ہمیں بڑا ڈنڈا ملے گا، کیونکہ ظاہر سی بات 500 فٹ ڈنڈا ہوگا، بڑا ڈنڈا ہوگا تو ہم زیادہ جناب اوپر نکلیں گے نا۔ تو اب ہمیں بڑا ڈنڈا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے زیادہ نہیں، صرف 40 کروڑ روپیہ منظور کر دیا گیا۔ اور پیٹرول کی اگر بات کریں تو پیٹرول میں بھی ہمارے اوپر خصوصی رحم دلی کی گئی، کیونکہ شہباز شریف صاحب ایک انتہائی رحم دل، انتہائی فراخ دل اور انتہائی زیرک قسم کے انسان ہیں۔
انہوں نے جو پیٹرول ہے وہ تقریباً 19 روپے اور کچھ پیسے بڑھایا. وہ چاہتے تو 20 روپے بھی بڑھا سکتے تھے, لیکن نہیں. ان کو وزیر مشیروں نے کہا, ان کے جو جتنے بھی وزیر مشیر ہیں انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ جناب 19 روپے کچھ پیسے نہ بڑھائیں, آپ مکمل پورا ایک جو ہے نا وہ راؤنڈ فگر جو ہے نا وہ بڑھائیں 20 روپے. انہوں نے کہا بہت بے غیرت ہو تم, بہت بے حس قوم ہو تم قوم کا سوچنے والے نہیں ہو. جنہوں نے یہ مشورہ دیا کہ 20 روپے بڑھائیں, ان کی وزارت, ان کی جو ہے نا وہ نوکریاں وہ خطرے میں پڑ گئیں. پھر وزیر اعظم صاحب چونکہ رحمدل آدمی ہیں, رونے لگ گئے. انہوں نے کہا کہ کتنی بڑی زیادتی اور ظلم و زیادتی کی بات کی ہے تم نے. 20 روپے پیٹرول, میں اپنی قوم پر یہ بم گراؤں, 19.5 روپے بڑھاؤں گا. اور کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ ان کا ایک پرانا دوست ہے, وہ مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ ایک وہ ان کا دوست تھا, وہ جناب ایک ہوٹل پہ گیا اور اس نے کھانا کھانا شروع کیا. کھانا کھاتے 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 تقریباً وہ 24 روٹیاں کھا گیا. ٹھیک ہے, 24 روٹیاں جب وہ کھا گیا تو وہ تو روٹیاں لگانے والا تھا تندورچی. اس نے کہا کہ جناب 25ویں روٹی لگاؤں. اس نے کہا بہت حرامی ہو تم, بہت بے غیرت ہو تم نے مجھے ڈنگر سمجھا ہوا ہے, میں جانور ہوں, تم 25ویں روٹی کی بات کر رہے ہو. 24 روٹیاں کھا, بس میں تو اتنا ہی کھاتا ہوں, ٹھیک ہے نا, بس الحمدللہ میں تھوڑا سا کھانا کھاتا ہوں. تو یہ بھی شہباز شریف بھی صاحب ان کے دوست ہیں. تو شہباز شریف صاحب جب ان کے دوست ہیں تو یہ جناب 20 روپے پیٹرول چاہتے تو بڑھا سکتے تھے, ان کے پاس اتھارٹی ہے. ہم کون ہوتے ہیں ان کو پوچھنے والے. انہوں نے قوم کے اوپر رحم کیا, انہوں نے قوم کے اوپر ترس کھایا, قوم کو ایک آگے بڑھنا دیکھنا چاہتے ہیں, لہٰذا وہ چاہتے تو 20 روپے بڑھا سکتے تھے. یہ ہم ان کا احسان ہے. میں دونوں ہاتھوں سے سلیوٹ پیش کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کو بھی, اور دونوں ہاتھوں سے سلیوٹ پر پیش کرتا ہوں جناب سی ایم صاحب کو, محسن نقوی صاحب کو, کہ جناب کیا اعلیٰ سوچ, کیا اعلیٰ لوگوں کی حکمت عملی ہے. اب الحمدللہ ہمیں ہمارے نوجوانوں کو اس چیز کے اوپر بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہمارا سوچ نہیں رہی. ابھی دیکھیں حال ہی میں تو ہم ابھی ڈیفالٹ سے تو بچ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. ڈیفالٹ سے اگر بچ گئے ہیں تو الحمدللہ ہمیں خوشی تو منانی چاہیے تھی نا. اس وجہ سے ہم 14 اگست نیشنل ڈے کو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ لازمی طور پر. اور ایک وہ پاگل آدمی ہے کوئی, اس کا کوئی دماغ کام نہیں کرتا اپنے ملک کو, وہ غدار ہے. وہ غدار بندہ وہ ہے جس نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن دائر کر دی ہے کہ جناب یہ جو آپ اتنا بڑا لمبا جھنڈا لگا رہے ہیں اور اس کا تخمینہ جو لگا ہے وہ 40 کروڑ روپیہ لگا ہے, تو یہ کس بات کا لگا ہے. میں تو کہتا ہوں, میں تو اس بندے پہ حیران ہوں کہ یار وہ بندہ ایسا پاگل ہے, وہ اپنے ملک کی ترقی نہیں دیکھ سکتا, وہ بالکل غدار ہے, باغی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہر صوبے میں اس طریقے سے جو ہے نا وزیر اعلیٰ جو آئیں گے, تو اگر وہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان جناب یوں یہ سپیڈ میں اوپر جائے گا, راکٹس کی سپیڈ میں جناب پاکستان اوپر جائے گا, ترقی کرے گا. اب الحمدللہ نہ ہمیں جو ہے نا وہ ڈنکیاں لگانے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں دریاؤں میں ڈوبنے کی ضرورت ہے, نہ جناب ہمیں یہ ان بلوں سے پریشانی کی ضرورت ہے. یہ دیکھیں میرا پسینہ ابھی بھی آ رہا ہے, کیوں, یہ دیکھیں پسینہ آ رہا ہے جناب. بجلی نہیں ہے تو جناب ہم خوش ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو پیسہ ہے وہ جھنڈوں کے اوپر لگ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ڈنڈوں کے اوپر لگ رہا ہے. جب ڈنڈے دیں گے, جھنڈے ہمارے اوپر ہوں گے تو یہ گرمیاں دور ہو جائیں گی. گرمی کا تو مسئلہ نہیں ہے, بجلی کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں بل جناب پورے آپ کو ادا کرنے ہوں گے, کیونکہ اعظم صاحب کی جتنی کابینہ ہے انہوں نے گشت بھی تو کرنا ہے, اپنی گاڑیوں پر گشت بھی تو کرنا ہے, ان کے اولادوں نے, ان کے بچوں نے گھومنا پھرنا بھی تو ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا بل ہم پورے دیں گے. بجلی کی کوئی ٹائم ٹیبل نہیں, آپ نہیں پوچھ سکتے. کیوں, کیونکہ یہ جو بجلی کے آپ بلوں میں ٹیکس ادا کرتے ہیں اس سے جناب آپ کے لیے فیکٹریاں تو نہیں لگائی جائیں گی نا, کیونکہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے ہمارے سبز لالی پرچم کی. سبز لالی پرچم اوپر ہوگا تو ہمارا جو سر ہے وہ فخر سے بلند رہے گا, تو ہمیں کس چیز کی پریشانی ہے. تو لہٰذا پاکستانیوں اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے, اب آپ نے جو ہے وہ ہمیشہ یہ نعرے لگاتے رہنا ہے کہ شیر آیا شیر زندہ باد, جناب تیر آیا تیر زندہ باد, بلہ آیا بلہ زندہ باد, بس ٹھیک ہے. یہی کہنا چاہوں گا. اگر کوئی بات آپ کو میری بری لگی ہے تو اچھی بات. تھینک یو, اللہ حافظ.